بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے عنوانات 4۔ پہلا عنوان ہے وزیرستان اور بلوچستان میں تشدد کے واقعات۔ نمبر 2 وکلاء کی قراردادیں، اور نمبر 3 متفرقات ہیں، 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں اور چھوٹا چھوٹا تبصرہ۔ اور چوتھا عنوان یا سیگمنٹ ہے حسب معمول ایک نظم، اس نظم کا عنوان ہے طلسم سامری۔ اور پہلے جو عنوانات ہیں ان کا خاصا تعلق ہے اس نظم سے، اگرچہ نظم کئی سال پہلے لکھی گئی، لیکن وہ جس کے لیے لکھی گئی وہ جوں کا توں ہے معاملہ، تو اس لیے اس کو اس سے بے شک ریلیٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ تسلی ہوگی۔ تو پہلا عنوان کہ بدقسمتی سے وزیرستان جو کہ نئے ہمارے سابق ٹرائبل ایریا کے نیولی مرجڈ اضلاع خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں سے ہیں جو نئے نئے آئے ہیں۔ تو وزیرستان ظاہر ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے 2001 سے آنورڈ، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ تو وہاں پر ہماری سیکیورٹی افواج پر حملہ ہوا، اور آئی ایس پی آر کے مطابق وہ اکراس دی بارڈر یعنی سرحد سے پرے سے حملہ آور آئے اور حملہ کر کے چلے گئے، اور نتیجتاً 6 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں تربت کے مقام پر سیکیورٹی فورسز پر یعنی فرنٹیئر کنسٹیبلری FC کے جوانوں پر حملہ ہوا، جس میں 4 جہاں بحق ہوئے، جن میں کیپٹن عاقب صاحب بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، جو بھی جہاں بحق ہوئے، جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مشکلات حل کرے، اور کوئی صورت ایسی بنائے کہ اس وشس سائیکل سے ہم نکل سکیں۔ اب یہ یعنی ایسی فضا، ہر ایسے انسیڈنٹ کے بعد ایسی فضا کریٹ کی جاتی ہے، ایسا کورس اور قوالی گائی جاتی ہے کہ اس میں سینٹی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اس میں آسان راستہ یہی ہے کہ اس قسم کا بیان جاری کر دیں، ہم دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ دہشت گرد نہ پاکستانی ہیں، نہ مسلمان ہیں، اور نہ انسان ہیں۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ انسان ہیں۔ اب اس قسم کی اگر آپ فضا کریٹ کر دیں گے، اس قسم کا ایک کورس میڈیا میں اور ہر زبان پر زبردستی یا ولنگلی یا گرومنگ سے یا پروپیگنڈے سے آپ جاری کروا دیں گے، ہر طرف ایک ہی قوالی ہوگی، تو اس میں ظاہر عقل کی بات نہیں کی جا سکتی۔ جو عقل کی بات کرنے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً غدار ٹھہرایا جائے گا، وہ پاکستان دشمن ہوگا، وہ بھارتی ایجنٹ ہوگا جی، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ افغان ایجنٹ ہو، CIA کا بھی ایجنٹ ہو سکتا ہے، یعنی ہر قسم کی ایجنسی گویا بغیر درخواست دی اس کو مل جائے گی۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ 2001 سے پہلے یہ واقعات کیوں نہیں ہوئے؟ آخر یہی لوگ تھے، یہی افغانستان تھا، یہی قبائلی علاقے تھے، یہی ہم تھے، تم بھی وہی تھے، ہم بھی وہی تھے، یہ زمانہ بھی وہی تھا۔ کیا وجہ ہے کہ کب کیوں تب ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب جو خود پاگل نہ بننا چاہے اس کو یہ آسانی سے پتہ ہے کہ 2001 میں ہم نے سودا کیا۔ اب بالفرض ہمیں یہی، چلو ایک اسپیسیفک اگزامپل لیتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ مبینہ طور پر اکراس دی بارڈر یعنی افغانستان سے کچھ شدت پسند آئے اور ہم پر حملہ کر کے چلے گئے۔ ظاہر ہے یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور
ہم نے ایز یوزلی مطالبہ کیا افغان حکومت سے کہ وہ ان کو روکے، ہم پر کیوں حملہ کرتے ہیں ہم اتنے معصوم لوگ ہیں، ہم پر کیوں حملہ کرتے ہیں؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں بولتے، یہ نہیں کہتے کہ 2001 سے آج تک ہمارے گھر سے ان پر کتنے حملے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا پاکستان نے حملہ آوروں کو دامے درمے سخنے قدمے سپورٹ نہیں کیا؟ کیا اس کے بدلے پیسے نہیں لیے؟ کیا آج بھی کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں ملتا؟ کیا جتنے بھی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ کردار ہمارا ہے؟ ہم نے کئی ملین افغانوں کو قتل کروا کے اپنے پیسے کھڑے کیے، لیکن ہم معصوم لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی زیادتی ہے ہم پر۔ خدا را ایک طرف یعنی دیکھیں زبانیں، ایک طرف کہتے ہیں امریکی جنگ ہے لیکن چھوڑتے پھر بھی نہیں۔ یقین کریں ہم نے ان کو بیچ کے، ان قبائلی علاقے کے لوگوں کو بیچ کے اور افغانوں کو بیچ کے، پشتونوں کو سوٹو سے بیچ کے جتنے پیسے لیے ہیں ان کا صرف 10% ان پر لگا دیں، جن کو ڈسپلیس کیا گیا ہے، جن کو یعنی بیچا گیا ہے، جن کے گھر ڈھائے گئے ہیں، جن کے خاندان ختم ہو گئے ہیں، جن کے بچوں کے مدارس جو ہیں ان کے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کروا دیے۔ اگر ان پر 10% بھی خرچ کر دیں، وہ جو پیسے ہم نے لیے ان کو بیچ کے، باقی بے شک کھا پی جائیں اور کھا پی گئے ہیں، تو اور ساتھ یہ معافی بھی مانگ لیں کہ یہ جنگ امریکی تھی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دو، اور آج کے بعد ہماری توبہ ہے۔ خود عمران خان صاحب، یہ جو کولمبس ثانی ہے، یہ ابھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ امریکی جنگ تھی لیکن ہم بدستور جاری رکھیں تو یہ معاملہ بڑی حد تک ختم ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ خود مختار نہیں ہے، کہنے کو میں اور آپ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن بننا انہوں نے ہوتا ہے جن کو وہ حضرات کہیں کہ یہ بننے ہیں۔ یعنی یہ ڈرامہ ہم رچاتے ہیں کہ الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، لیکن جب وہ چاہیں، وہ جو خود مختار لوگ ہیں، جب وہ چاہیں، جس کو چاہیں بنواتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کورس اور قوالی گائی جاتی ہے کہ واہ واہ واہ، عالم مبصرین آئے، الیکشن ہوئے اور یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا۔ اسی طرح اس سے ہر لیول پر جس طرح ہم محکمہ زراعت کے غلام ہیں، وہ کسی اور کے غلام ہیں۔ اب ان کا حکم ماننا ضروری ہے، اور ظاہر ہے پھر بندے مرتے، جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو جواباً وہ بھی مارتا ہے۔ چلو آپ ہو سکتا ہے 100 مار ڈالیں، وہ کمزور ہوں گے تو 10 مار لیں گے، لیکن ہم جب خود مارتے ہیں جتنا بھی کوئی بے گناہ ہو تو اس پر قوالی یہ کرتے ہیں کہ یہ انسان بھی نہیں تھا، پاکستانی بھی نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا۔ جب اپنا مرتا ہے تو کہتے ہیں یہ سارے وین ہم کرتے ہیں۔ کاش اس وشس سائیکل سے، اس عجیب و غریب قسم کے ڈرامے سے ہم نکل سکیں، لیکن اس کے نکلنے کے لیے یا تو کوئی بڑا جرأت مند لیڈر چاہیے، یا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام شروع کروایا ہم سے، جو ہم سے لیتے ہیں، وہ تھک جائیں، وہ بالآخر ان کی پالیسی بدل جائے۔ اب دیکھیں ان میں سے کون سا معاملہ پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں امن ہو۔ یہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور جن کے مروانے کے لیے یا مارنے کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں، وہ بھی دشمن تو نہیں ہیں ہوتے تو 2001 سے پہلے بھی ہوتے۔ دیکھیں جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان سے نہ ہماری تاریخ ملتی ہے، نہ جغرافیہ ملتا ہے،
نہ رنگ ملتا ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ کلچر ملتا ہے، اور جن کو مروانے کے پیسے ہم لیتے ہیں ان سے تو یہ سب کچھ ملتا ہے. لیکن کیا کریں، غلامی بڑی بری چیز ہے. وہ کسی نے کہا، شاید اقبال نے یہی کہا کہ غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کم آب، آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. اب کیا کریں، یہ غلامی چیز ہی ایسی ہے. اس پر یہی ہے کہ یک طرفہ وین کریں. ویسے تو بین کہتے ہیں اردو میں، لیکن جو شدت اور جو مدعا بیان ہوتا ہے پنجابی کا وین کہنے میں، وہ بین کہنے میں نہیں ہوتا. تو اس لیے بہترین حل یہی ہے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ وین کرو، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم کھا جائیں گے، یہ انسان نہیں ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ بزدل ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح میں بھی کہتا ہوں، مثلا ہمارے سپہ سالار اعظم صاحب جنہوں نے پاکستان کو فرنٹ لائن پر آئے بغیر محکمہ زراعت کے ذریعے فتح فرمایا ہے، اور کولمبس ثانی کو پلانٹ کیا ہے پرائم منسٹر آفس میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم چن چن کے بدلہ لیں گے، ہیں جی، کہ یہ دفاع اور سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے، اور چن چن کے بدلہ لیں گے، اور یہ جو حملے ہیں یہ مایوس دشمن کی دم توڑتی کوشش ہے. ان میں سے آپ یہ فکرے 1000 بار سن چکے ہوں گے، اور خدا نہ کرے کہ 1000 بار مزید سننے پڑے. تو اللہ کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے والے لوگ اور ہیں. تو اب دوسرا عنوان ہے وکلاء کی قراردادیں. دیکھ لینا، وہی لوگ جو وہاں پر وین کر رہے ہیں یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ جو عدلیہ میں کوئی بھی آئین اور قانون کی بات کرے اس کا سر مروڑ ڈالیں. اسے تو حق نہیں ہے نا پاکستان میں رہنے کا. پاکستان میں کسی بھی جوڈیشل عہدے یا کسی بھی اس قسم کے عہدے پر جس میں کوئی یعنی آئین اور قانون کی بات ہو سکتی ہو، تو یقیناً انہیں حق نہیں ہے. وہ بھی قوالی کریں، بس ایک ہی حق ہمیں ہے کہ قوالی کریں. تو بہرحال پاکستان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، یعنی وہ ادارہ، وہ فورم جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنسز سن رہا ہے، جسٹس کے آغا فرام سندھ ہائی کورٹ اس کے خلاف سن رہا ہے، جس میں پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، سینئر موسٹ 2 جج سپریم کورٹ کے، اور ایک پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ایک سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. یہ 5 افراد ہیں جن کو سپریم جوڈیشل کونسل کہا جاتا ہے. تو وکلاء یہ کہتے ہیں، پاکستان بار کونسل یہ کہتی ہے، پاکستان کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ کہتا ہے کہ ان میں سے 3 ججز کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں، اور وہ جسٹس کے آغا اور قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے موجود ہیں. تو پاکستان کی جو یہ وکلاء کی مین باڈیز ہیں کہ وہ پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اسلام آباد بار کونسل ہے، ان سب نے مشترکہ قراردادیں منظور کی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، یا ایک ہی قرارداد کے مختلف حصے آپ کہہ لیں، کہ جن میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جن 3 ججز کے خلاف اٹ سیلف ریفرنسز موجود ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کو ریکیوز وہ اپنے آپ کو کریں، وہ اپنے آپ کو بینچ سے واپس لے لیں یا کونسل سے اپنے آپ کو نکال لیں. یعنی وہ کہ جن کے خلاف شکایتیں پہلے موجود ہیں، یا تو ان کو ٹیک اپ کر کے ان کو ڈسپوز آف کرو. یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند شخص ہے کیونکہ اس نے حق بات کہہ دی ہے، تو اس کو نشانہ بنانے سے بہتر ہے یا تو ان ٹرن لیں، یعنی ٹرن بائی ٹرن، جس کے خلاف پہلے ریفرنس آیا وہ پہلے ٹیک اپ کریں، جس کے خلاف بعد میں آیا وہ بعد میں کریں، یا یہ 3 جج جو ہیں یہ اس کونسل سے نکل جائیں
اس لیے کہ وہ تو خود مشکوک ہیں. یعنی عجیب گنگا الٹی بہتی ہے یہاں پر کہ وہی لوگ جو اس ملک کو کسی اور کی جنگ میں جھونک کے پیسے لیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، اس قسم کے سب ادارے ہمارے پاؤں تلے رہیں. پارلیمنٹ، وزیر اعظم، یہ ہمارے بوٹوں کے نیچے ہوں. تو بہرحال وکلاء کی کوشش ہے. اس میں چند ففتھ کالمنسٹ بھی ہیں جن کی گردنیں ہلکے ہلکے تھیلوں سے جھک گئی ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں نا کہ اگر 100 بندے ہوں، صرف 10 زیادہ شور مچائیں تو پریزنس ان کی زیادہ لگے گی. تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ قانون اور آئین کی عملداری جو ہے اس کے لیے بھی ہم اتنی ہی قوالی کریں جتنی باقی چیزوں کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ یہ مرض جو ہے آئسولیٹڈ نہیں ہے، یہ تشدد آئسولیٹڈ نہیں ہے، یہ سمپٹمز ہیں. جب آپ نے پورا خلفشار کریٹ کر دیا فار دی سیک آف منی، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی سکن بچانے کے لیے کسی کے سے خوف زدہ ہیں آپ، تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو اللہ کرے کہ آئین اور قانون کی عملداری ہو اور جو جس کا کام ہے وہ کرے، تو پھر یہاں سے آپ فصل کاٹ سکتے ہیں. ورنہ جو بوئیں گے وہ کاٹتے رہیں گے اور اس طرح قوالی کرتے رہیں گے. اور نیکسٹ متفرقات میں 2-3 مختصر سی خبریں اور ان کا مختصر سا تبصرہ. جسٹس آصف سعید خوسا صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان میں انصاف میں رکاوٹ سب سے زیادہ جھوٹی گواہی ہے. بلا شبہ جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی ہے، یہ جھوٹ ہے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بوٹوں والے کو خوشامد میں فیصلے دیتے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آئین اور قانون کو نہیں دیکھتے بلکہ طاقتوروں کے حکم کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. جب کوئی دیکھتا ہے کہ سب سے بڑا آئین، سب سے بڑا قانون پاکستان کا کیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو سب سے زیادہ اس کو توڑے وہ سب سے زیادہ معزز ہے، تو پھر کہاں کا آئین اور کہاں کا قانون. وہ دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ خیر ہے، پھر اگر جھوٹ بولنا کم چل رہا ہے تو بول لو. جب آپ خود ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ یعنی کسی کے انفلوئنس پر، کسی کے حسد میں، بغض میں فیصلے دیتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے خلاف بھی، بڑے لوگوں کے خلاف بھی، تو پھر ظاہر ہے اس قسم کے لیکچر جو ہیں وہ اتنے کوئی ریلیونٹ یا فروٹفل نہیں ہو سکتے. آپ نے فیصلے دیے، ناولوں کے حوالے دیے، فلموں کے حوالے دیے ہیں جی. 10,000 کسی نے اپنے بیٹے سے نہیں لیا، وہ صادق و امین نہیں رہا، لیکن سامنے سب کی ویڈیوز ہیں کہ کیا کیا کرتوت ہیں. وہ پھر بھی صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے بھی کرتے ہیں. اب جھوٹی گواہی وہ دے رہے ہیں یا کوئی عام آدمی دے رہا ہے؟ کاش کہ ہم اپنے گریبان کو جھانکیں. اب نیکسٹ جو چھوٹی سی خبر ہے، عرفان صدیقی صاحب بہت بڑے مجرم، وہ گرفتار ہوئے. کیوں جی؟ انہوں نے اپنا مکان مبینہ طور پر کرایہ پر دیا ہے، کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی میں. میں عرفان صدیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. کس بات کی؟ کہ ان کی جیب سے ایٹم بم بھی تو مل سکتا تھا. ابھی تو کرایہ داری کا یہ معاملہ نکلا ہے تو شکر کریں، ورنہ وہ 20 کلو رکھ دیتے تو آپ کیا کر لیتے جی. اور یہ بھی سننے میں آیا، اب خدا جانے حقیقت کیا ہے،
یعنی جس سورس سے یہ بات آئی ہے کہ ان کو گرفتار ہوا کیا گیا، اسی سورس سے یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ مکان ان کے نام بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے جو رینٹ کا ایگریمنٹ خود کیا. اب دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک طرف ہاتھی نکل جاتا ہے اور ایک طرف کہ کرایہ داری کا معاملہ ہے. یعنی آئین پاکستان کو کوئی توڑ دے، نو پرابلم ہے جی. پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کو غدار قرار دے کے ان کے ووٹ کو چوری کر لیں، نو پرابلم. لیکن کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. تو شکر کریں صدیقی صاحب جی، آپ مٹھائی بانٹیں کہ آپ کی جیب سے ایٹم بم برآمد نہیں ہوا. اور نیکسٹ ایک مختصر سی بات ہے. ایک بڑے معروف کالم نگار ہیں ایک معروف روزنامے میں، وہ شبلی فراز کی جو جھوٹ ہے کہ گئے بھی ہیں فضل الرحمان کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے حوالے سے نہیں گئے، پتہ نہیں دعا کروانے گئے ہوں گے. تو اس حوالے سے وہ گویا سینٹ کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اتنا ضروری نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے سینٹ میں آپ ہار بھی جائیں. تو یعنی اس میں ایک وہ فیکٹر یہ بتا رہے تھے کہ قانون 2 مرتبہ اگر سینٹ ریجیکٹ کر دے تو تیسری مرتبہ آٹومیٹک بن جاتا ہے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا معروف آدمی ہے اور ظاہر ہے بڑے روزنامے میں لکھ رہا ہے، تو شاید ہو جاتی ہے غلط فہمی، بعض کا تو ہر ایک کو ہو سکتی ہے، ہمیں ذرا زیادہ ہوتی ہے وہ بڑے لوگ. تو بہرحال اس کی تھوڑی ایک میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو اس کی یاد دہانی کروا دیں یا تذکرہ کر دیں کہ کیسے قانون بنتا ہے کوئی. پاکستان کے حوالے سے مختصر ترین انداز میں یہ ہے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں سے کسی میں بھی بل پیش کر دیں. بل کیا ہے کہ ایک ڈرافٹ ہے، ایک مسودہ ہے کہ یہ قانون بنانا ہے، ظاہر ایک خاص انداز میں لکھا جاتا ہے. وہ قومی اسمبلی میں پٹ اپ کر دیں یا سینٹ میں پٹ اپ کر دیں. اگر جس ہاؤس میں وہ پٹ اپ ہوا ہے اس ہاؤس میں جو پریزنٹ لوگ ہیں سیشن کے دوران، ان میں سے اکثریت اگر اس کو پاس کر دے تو وہ اس ہاؤس سے پاس سمجھا جائے گا اور وہ نیکسٹ ہاؤس میں بھیج دیا جائے گا. اگر سینٹ میں وہ پہلے آیا ہے تو وہاں سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں پہلے آیا تو وہاں سے پاس ہو کے سینٹ میں، جس طرح بھی وہ صورتحال پہنچ جائے گا. اب جس نیکسٹ ہاؤس میں وہ گیا ہے اگر وہ بھی اسی طرح پاس کر دے بغیر کسی امینڈمنٹ کے تو وہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس صدارتی اسینٹ یا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اب وہ کیا کرتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے پہلے والا حصہ مکمل کر لیں کہ بالفرض جس سیکنڈ ہاؤس میں وہ گیا ہے وہ امینڈمنٹ اس میں کر دیتی ہے، تو پھر واپس پہلے ہاؤس میں آئے گا، وہ پھر اس کو پاس کرے گا. اگر اب پاس ہو گیا اسی طرح جس طرح امینڈڈ صورت میں آیا ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. اگر وہ دوسرا ہاؤس اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اسٹیٹ اوے ریجیکٹ کر دیتا ہے یا امینڈمنٹ کے ساتھ پاس کرتا ہے، تو پہلے ہاؤس میں جب واپس آتا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو پھر جوائنٹ سیشن ہوگا دونوں، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا. اس میں جو پریزنٹ لوگ ہوں گے وہ اگر اکثریت سے پاس کر دیں تو وہ پھر پاس سمجھا جائے گا، پھر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائے گا، اور پریزیڈنٹ صاحب چاہیں تو اس کو واپس کر سکتے ہیں. اگر وہ واپس کر دیں اور تجویز کریں کہ یہ اس میں معذرت ترمیم چاہیے، تو اس کو وہ کنسیڈر کریں گے جوائنٹ سٹنگ میں، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا. پریزیڈنٹ سے واپس آیا ہوا بل ان کی تجاویز کے ساتھ ری کنسیڈر کیا جائے گا، اور اب اگر وہ پھر پاس ہو جائے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، 10 دن تک وہاں رہے گا. اگر وہ لکھ دیں ایسنٹ دے دیں ٹھیک ہے، نہ بھی دیں تو 10 دن کے بعد وہ سمجھا جائے گا کہ ایسنٹ مل گئی ہے، پریزیڈنٹ کی منظوری مل گئی ہے، اب وہ قانون بن جائے گا. یعنی قانون بنانے کے معاملے میں اختیارات قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے ایک ہیں، اس میں کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے، اور وہ ہے منی میٹرز میں، منی بل میں یا فائنانس ایکٹ میں، فائنانس بل میں، بجٹ میں. وہ لازمی طور پر صوبائی قومی اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوگا اور وہی اس کو پاس کرے گی. ہاں جب وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا
تو اس کی ایک کاپی سینٹ میں بھی بھیجی جائے گی، اور سینٹ والے اس میں ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو اس طرح کریں، اور وہ ریکمنڈیشنز کنسیڈر ہوں گی قومی اسمبلی میں، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ ان کو چاہیں تو وہ ایکسیپٹ کر لیں، انکارپوریٹ کر دیں بجٹ میں، چاہیں تو نہیں۔ قومی اسمبلی جب پاس کر دے گی تو وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ سمجھا جائے گا، اب وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ ہے مختصراً جوائنٹ سٹنگ میں اسپیکر جو ہے وہ پریزائڈ کرے گا وغیرہ وغیرہ کچھ رولز ہیں، لیکن مختصر ترین انداز میں یہ ہے کہ سوائے منی میٹرز کے باقی قومی اسمبلی اور سینٹ کا دونوں کے اختیارات برابر ہیں، لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل بات ہے کہ جب جوائنٹ سٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے ممبرز زیادہ ہیں تو زیادہ پریویل ہونے کے چانسز ہیں، یعنی 104 ہوتے ہیں ٹوٹل سینٹ کے ممبر، اور قومی اسمبلی کے ظاہر ہے کہیں اس سے زیادہ ہیں، اس میں تو یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پریویل کرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور پھر جو قومی اسمبلی میں اکثریت رکھتا ہے وہ اس کی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے پاس تھیلے شیلے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک دلچسپ بات تھی، تو میں نے کہا کہ شیئر کر لیں۔ تو اب آخری جو حصہ ہے وہ نظم کا ہے، طلسم سامری عنوان ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں۔ یہ سامری وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا کہ جس نے بچھڑا بنایا تھا سونے کا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا طور پر، یعنی کوہ طور پر یا طور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، تو ان کی غیر حاضری میں اس سامری نے یہ بچڑا بنایا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یعنی بنی اسرائیل، ان کو اس کی پوجا پر لگا دیا۔ عجیب بات ہے نا۔ تو اس والے سے طلسم سامری ایک کنایا استعارہ ہے کہ اس نے وہ مٹی اکٹھی کی جو بظاہر وہ جو گھوڑا معجزے کی صورت میں آیا، اور وہ جب سمندر 2 حصے ہوا، درمیان میں خشکی کا راستہ بنا، تو اس کے سم جہاں پر لگتے تھے وہ سامری نے وہ مٹی اکٹھی کی۔ اب وہ جو گھوڑا کیونکہ جنتی تھا، تو جنتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حیات کا ایلیمنٹ بہت زیادہ، اور وہ مٹی جو تھی وہ جب سونے کا بچڑا بنا کے اس میں اس نے لگائی تو کچھ آوازیں برآمد ہوئیں، تو اس والے سے اس کا گویا ایک سمجھ لیں کہ جادو ہو گیا سامری کے ہاتھ میں۔ تو اس سے متاثر ہو کر وہ جو قوم تھی انہوں نے سمجھا کہ یہی خدا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کی پرستش شروع کر دی۔ تو بہرحال اس کو طلسم سامری کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا فراڈ۔ تو آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، خرد کو الجھاؤں تیرے فہم کو ستاؤں۔ آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، خرد کو الجھاؤں تیرے فہم کو ستاؤں، مصروف سنگ باری برکعبہ بھی رہوں، مصروف سنگ باری برکعبہ بھی رہوں، اور دنیا سنواروں ثواب دارین بھی پاؤں۔ آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، خرد کو الجھاؤں تیرے فہم کو ستاؤں، مصروف سنگ باری برکعبہ بھی رہوں، دنیا سنواروں ثواب دارین بھی پاؤں۔ دیکھیں نا، عجیب طلسم سامری ہے نا، عجیب فراڈ ہے کہ ایک تو کعبے پر سنگ باری بھی کرنے میں مصروف ہوں، یعنی حملہ آور بھی ہوں، یعنی جس طرح ابراہ کا لشکر تھا، تو ابراہ کے لشکر میں بھی شامل رہے کہ کعبے پر حملہ آور بھی ہوں، یعنی اہل ایمان پر، مسلمانوں پر، اور پھر کہوں کہ اس دنیا میں بھی مجھے اجر ملے اور اگلی دنیا میں بھی مجھے ملے۔ تو مصروف سنگ باری برکعبہ بھی رہوں، دنیا سنواروں ثواب دارین بھی پاؤں، اور شامل لشکر اصحاب فیل بھی رہوں۔
شامل لشکر اصحاب فیل بھی رہوں، پاسبان حجاز و حرم بھی کہلاؤں. ابرہہ کے لشکر میں بھی شامل رہوں اور دوسری طرف یہ بھی کہوں کہ میں حرم کا پاسباں ہوں. دونوں طرف وہ بھی ثواب اپنا، یہ بھی ثواب اپنا ہے جی. تو شامل لشکر اصحاب فیل بھی رہوں، پاسبان حجاز و حرم بھی کہلاؤں، اور کردار جعفر صادق بھی نبھاؤں. کردار جعفر صادق بھی نبھاؤں، نام سراج الدولہ اور ٹیپو بھی رکھواؤں. کردار جعفر صادق بھی نبھاؤں، نام سراج الدولہ اور ٹیپو بھی رکھاؤں. مزہ ہے نا کہ ایک طرف میں کمپنی کا ملازم بھی ہوں، کمپنی کے مفاد کے لیے بھی کام کروں، ان کا ایجنٹ بھی بنوں. میر جعفر، میر صادق، سلطان ٹیپو کا جرنیل میر صادق، اس کا دیوان میر صادق، اور جعفر الدولہ نواب آف بنگال کا جرنیل اور وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف جعفر، میر جعفر، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن. دیکھیں نا، جعفر صادق تو اس وقت ان کا کیا تھا، کمپنی کے ساتھ گڈ ول بنائی تھی نا. اب ہم کس کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ وہ برے تھے تو ہم اچھے کیسے ہیں؟ تو بہرحال ہم ہیرو ہیں، وہ برے تھے. تو کردار جعفر صادق بھی نبھاؤں، نام سراج الدولہ اور ٹیپو بھی رکھاؤں. وہ کہتے ہیں کہ کام تو میں نے میر جعفر اور میر صادق کا کرنا ہے. کہو مجھے کہ میں ٹیپو سلطان ہوں، میں شیر میسور ہوں. عجیب بات ہے نا کہ دونوں رول اپنے ہی ہیں، کہ کردار جعفر صادق بھی نبھاؤں، نام سراج الدولہ اور ٹیپو بھی رکھاؤں. اور آخری شعر ہے کہ امت خواجہ جہاں کو بیچوں دوستو، امت خواجہ جہاں کو بیچوں دوستو، بندگی افرنگ میں کچھ نام کماؤں. امت خواجہ جہاں کو بیچوں دوستو، بندگی افرنگ میں کچھ نام کماؤں. یعنی ایک طرف تو میں امت کو بیچ ڈالوں، پیسے اکٹھے کروں، آسائشیں لوں، مراعات لوں اس کے بدلے میں، اور دوسری طرف میں ویسٹ کی سروسز ان کو دوں اور ان میں گڈ ول پیدا کروں. جی مزہ ہے نا کہ یعنی پانچوں گھی میں، کہ ادھر بھی خود ادھر بھی خود. ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ہمیں پیسے تھوڑے دیے ہیں جی، ہم نے 70,000 قربانی دی ہے، آپ خرچہ تھوڑا کر رہے ہیں تو زیادہ تو لگائیں. اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے لیے جانیں دیے ہیں، اپنے وطن کے لیے دیے ہیں. وہ بھائی وطن کے لیے دیے ہیں تو خرچہ دوسرے سے کیسے مانگ سکتے ہو تم؟ میں اگر اپنے مفاد میں کام کرتا ہوں اب کیا کہیں بھائی. تو یہ طلسم سامری ہے. طلسم سامری، آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، آ تجھے اسرار طلسم سامری دکھاؤں، خرد کو الجھاؤں تیرے فہم کو ستاؤں، مصروف سنگ باری برکعبہ بھی رہوں، دنیا سنواروں ثواب دارین بھی پاؤں، اور شامل لشکر اصحاب فیل بھی رہوں، پاسبان حجاز و حرم بھی کہلاؤں. کردار جعفر صادق بھی نبھاؤں، نام سراج الدولہ اور ٹیپو بھی رکھاؤں. امت خواجہ جہاں کو بیچوں دوستو، بندگی افرنگ میں کچھ نام کماؤں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ اور عافیت سے رکھے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.